کاشان بصیرت یوٹیوب چینل، کتاب کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، طلوع سے غروب تک۔ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پارٹ نمبر 44 پہ آ گئے ہیں اور پیج ہے 461، جس پہ کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدق کو پڑھتے ہوئے یہاں پہ لکھا ہے ملکوتی خطبے کا چھٹا دور۔ ہم چھٹے دور کو پہ پہنچ گئے ہیں اور آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج 461 پہ عربی پوری لکھی ہوئی ہے اور پیج 462 کے پر اس کا ترجمہ ہے جو کہ ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں اے انصار، کیا تمہارے دیکھتے سنتے اور تمہارے اجتماع میں میری میراث ہضم ہو جائے گی؟ تم لوگوں تک میری آواز بھی پہنچی، تم باخبر بھی ہو، تمہارے پاس اشخاص، اسباب، آلات حرب و ضرب سب کچھ موجود ہے، لیکن تم لوگ یہ نہ میری آواز پر لبیک کہتے ہو اور نہ میری فریاد کو پہنچتے ہو۔ تم تو مشہور مجاہد و مبارز ہو، خیر و صلاح کے ساتھ معروف ہو، منتخب روزگار اور سرآمد زمان ہو۔ تم نے عرب سے جنگوں کے زمانے میں رنج و تاپ اٹھایا ہے، امتوں سے ٹکرائے ہو، لشکروں کا مقابلہ کیا ہے۔ ابھی ہم دونوں اس جگہ ہیں جہاں ہم حکم دیتے تھے اور تم تعمیل کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی، زمانے کا دودھ نکال لیا گیا، شرک کے نعرے اور مستیاں پست ہو کر رہ گئیں، افتراء کے فوارے نابود ہو گئے، آتش کفر خاموش ہو گئی، فتنے کی دعوت دب کر رہ گئی، دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے گئے اور اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کر لی؟ سوالیہ نشان۔ آگے بڑھے ہوئے قدم کیوں پیچھے ہٹا لیے؟ ایمان کے بعد کدھر چلے جا رہے ہو؟ کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جس نے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے تم سے مقابلہ کیا؟ کیا تم ان لوگوں سے خوفزدہ ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے؟ اگر تم اہل ایمان ہو خبردار، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر گئے ہو اور تم نے بست و کشاد کے حقیقی حقدار کو دور کر دیا ہے، آرام طلب ہو گئے ہو اور تنگی سے وسعت میں آ گئے ہو، جو سنا تھا اسے بھلا دیا اور جسے بادل ناخواستہ نگل لیا تھا اسے اگل دیا ہے۔ پیج 463 پہ آ گئے ہم۔ نگل دیا ہے۔ خیر تم تو کیا، اگر ساری دنیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو چھوڑ دے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ خیر مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں کہہ چکی، تمہاری بے رخی اور بے وفائی کو جانتے ہوئے جسے تم لوگوں نے شعار بنا لیا ہے، لیکن یہ تو ایک دل گرفتگی کا نتیجہ اور غضب کا اظہار ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، ایک اتمام حجت ہے، چاہو تو اسے ذخیرہ کر لو، مگر یہ پیٹھ کا زخم ہے، پیروں کا گھاؤ ہے، ذلت کی بقا غضب خدا اور دائمی ملامت سے موسوم ہے اور اللہ کی اس بھڑکتی آگ سے متصل ہے جو دلوں پر روشن ہوتی ہے۔ خدا تمہارے افعال کو دیکھ رہا ہے اور ان قریب زیادتی کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ میں تمہارے اس رسول کی دختر ہوں جس نے شدید عذاب سے ڈرایا ہے۔ اب تم بھی عمل کرو اور میں بھی عمل کرتی ہوں، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہاں پر یہ ترجمہ بھی مکمل ہوا اور یہ خطبہ بھی مکمل ہوا، کیونکہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ خطبے کی تشریح و توضیح، یعنی کہ ہیڈنگ اگلی پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور ہم خطبے کی تشریح پڑھنے جا رہے ہیں۔ نیچے لکھا ہے سیدہ عالم نے اپنی اس گفتگو کا رخ انصار مدینہ کی طرف کیا، آپ نے فرمایا ترجمہ کہ یہاں ایوہا ہے ہاتھ کے معنی میں ہے کہ اس کے دو معنی ہیں، سکوت کے حکم کے معنی میں ہے یا خاموشی سے نکالنے کے معنی میں ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ قیلا ورڈ جو ہے وہ بہادر اور شجاع عورت کا نام ہے، مدینے کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کا تعلق اسی کے ساتھ تھا۔ اچھا اب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ کیونکہ بی بی کے خطبے کے جو الفاظ ہیں انہی کو وہ چھوٹے چھوٹے پیس میں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے اے قیلا کی اولاد، یعنی اوس و خزرج کی اولاد۔ تو اس میں لکھا ہے کہ اوہزم تراسا ابی، ایک اور نسخے میں ابیہ کا لفظ ہے، یہاں ہا
وقوف کے لیے آئی ہے۔ اس جملے کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ کیا مجھے والد کی میراث نہیں ملے گی؟ سوالیہ نشان۔ پھر اس کے بعد بی بی کے خطبے کا حصہ ہے کہ آپ لوگ اس مجلس اور مجمع میں موجود ہیں جو میرے اور آپ لوگوں کے درمیان میں ہے۔ آپ لوگ اس مجلس میں موجود ہیں اور میری گفتگو سن رہے ہیں اور آپ لوگ میری مظلومیت دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بی بی نے کہا ہے جو انورٹڈ کاما میں ہے کہ میری دعوت اور میری آواز نے آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر ہم پیج 464 پہ آ گئے ہیں، سلسلہ جاری ہے بی بی کے کلام کا حصہ، انورٹڈ کاما کہ آپ لوگ میری وضعیت سے بخوبی آگاہ ہیں، واو زواد عین یہ تے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک اور نسخے کے الفاظ ہیں کہ الخیرتو، یعنی آپ لوگ اس مخاصمت کے سامنے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ پھر بی بی کے کلام کا حصہ انورٹڈ کاما کہ حالانکہ آپ لوگ ایک بہت بڑی تعداد کے مالک ہیں، علاوہ ازیں آپ کے پاس طاقت و توانائی بھی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے خاتون جنت نے فرمایا تعداد میں تم کم نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تم میری اعانت نہ کر سکو، تم بہت بڑی جمعیت رکھتے ہو۔ پھر بی بی کے کلام ہے انورٹڈ کاما کہ حق کی نصرت کے لیے آپ لوگوں کے پاس تمام وسائل موجود ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اس کے بعد انورٹڈ کاما کہ آپ لوگوں کے پاس سامان حرب و ضرب کی کوئی کمی نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے زمانہ ماضی ان وسائل سے اسلام کے دفاع میں جنگیں لڑتے رہے، تمہارے پاس دفاع کے وسائل موجود ہیں۔ پھر بی بی کے کلام کا حصہ انورٹڈ کاما کہ آپ لوگ میری آواز تو سن رہے ہیں لیکن خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے، یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ میری مظلومیت کی آوازیں سن رہے ہو لیکن میری اعانت نہیں کر رہے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر انورٹڈ کاما میں کہ حالانکہ تم لوگ رزم آوری اور پیکارگری میں شہرت رکھتے ہو، پھر یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے نیچے لکھا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں تمہارا ایک مقام ہے، اپنے دشمن کا مقابلہ بھرپور جرأت سے کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد بی بی کے کلام کا انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے کہ اعمال حسنہ میں آفاقی شہرت کے مالک ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد پھر بی بی کا کلام انورٹڈ کاما کہ تم نجیب الطرفین لوگ ہو، اس لیے تم لوگ ہی رسول اللہ کا انتخاب ٹھہرے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے وطن سے ہجرت کی اور اپنے عظیم اہداف کی ترویج کے لیے مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح کا انتخاب فرمایا تھا۔ ہم پیج 465 پہ آ گئے ہیں۔ بی بی کلام کا پھر حصہ لکھا ہے انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ سید الانبیاء علیہ السلام نے تم لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے چنا، اس لیے انہوں نے تمہاری طرف ہجرت فرمائی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے پھر بی بی کا کلام ہے انورٹڈ کاما میں کہ آپ لوگوں نے پیغمبر خدا کی نصرت اور کلمہ حق کی بلندی کے لیے پورے عرب سے جنگ کی اور مصائب و آلام برداشت کیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے نیچے لکھا ہے کہ آپ لوگوں نے ان جنگوں میں اپنی جانیں قربان کی، اپنے ابدان پر زخم کھائے اور فداکاری کے بہترین جوہر دکھائے۔ اب پھر اس کے بعد آگے عربی کا جو حصہ لکھا ہے اس کے نیچے لکھا ہے تم لوگ ہی عرب کے مختلف گروہوں سے برسر پیکار رہے اور بڑے بڑے سورماؤں کو بغیر کسی خوف و تزلزل کے مار بھگایا۔ آپ نے یہود و نصارہ سے جنگیں کی تھیں، آپ کی یہ تمام کوششیں حق اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے تھیں۔ اس کے بعد پھر کلام کا نیچے ترجمہ کہ جب ہم تمہیں کوئی برنامہ دیتے ہیں تو تم اس پر عمل کرتے تھے، جب ہم تمہیں کوئی برنامہ دیتے تھے تو تم اس پر عمل کرتے تھے، ہم احکام جاری کرتے تو آپ لوگ انہیں جاری کرتے تھے اور ہماری آواز پر لبیک کہتے تھے۔ اس کے بعد پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ آخرکار اس اجتماعی کوشش سے اسلام کی چکی چلنے لگی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے نیچے لکھا ہے کہ ہماری مدیریت میں آپ لوگوں نے جد و جہد کی، اس کوشش و کاوش میں آپ لوگ اسلام کے دشمنوں سے برسر پیکار رہے، اسلام کو کامرانی نصیب ہوئی اور دنیا میں اس کا نظام جاری و ساری ہو گیا۔ پھر نیچے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ زمانے کا دودھ دوہ لیا گیا۔ اب اس جملے کے نیچے لکھا ہے کہ اسلامی فتوحات مسلسل ہونے لگیں جس کے نتیجے میں غنائم کے ڈھیر لگ گئے۔ سیدہ عالم نے اسلامی ثمرات کو پستان کے دودھ سے تعبیر کیا ہے، یعنی بہت زیادہ منافع حاصل ہونے لگے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 466 پر۔ پھر بی بی کے کلام کا حصہ ہے انورٹڈ کاما میں کہ مشرکین سرنگوں ہو کر رہ گئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے اس کا تکبر و غرور خاک میں مل گیا، ان کی سرمستیاں خاموش ہو کر رہ گئیں۔ اس کے بعد پھر بی بی کے کلام کا حصہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ ان کی فریب کاریاں اور افطرا پردازیاں خاموش ہو کر رہ گئیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ کفر کی آگ اور ان کی جنگوں کے شعلے بجھ کر رہ گئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما میں ہے فتنے کی دعوت دب کر رہ گئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ ان کی
کفر و شرک اور فساد کی دعوت ٹھنڈی پڑ گئی. اس کے نیچے پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ دین کا آئین اور نظام محکم ہو گیا، انورٹڈ کاما کلوز. پھر نیچے انورٹڈ کاما میں ہے کہ ان تمام مقدمات کے بعد جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا ہے اور تمام توضیحات آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، پھر تم حیرت کی وادی میں کیوں گم ہو گئے ہو، سوالیہ نشان اور انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اپنے ایمان کے اعلان اور حق کی نصرت کے پروگرام کو دوبارہ کیوں چھپانے لگے ہو، انورٹڈ کاما نہیں سوری یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. اور لکھا ہے کہ جو کام روشن و آشکار ہیں ان پر کیوں پردہ ڈالنے لگے ہو، یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. پھر انورٹڈ کاما میں ایک جملہ ہے کہ آگے بڑھے ہوئے ایک اقدام کو پیچھے کیوں ہٹا لیا ہے. پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کی مخالفت کے ساتھ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، اس میں انورٹڈ کاما بھی ہے اور سوالیہ نشان بھی ہے. اس کے بعد پھر پیج 467 پہ ہم آ گئے ہیں. یہاں پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 ترجمہ انورٹڈ کاما کہ مسلمانوں بھلا تم ان لوگوں سے کیوں نہیں جنگ کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکال باہر کرنا اپنے دل میں ٹھان لیا تھا، اور تم سے پہل چھیڑ بھی انہوں نے ہی شروع کی تھی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، سوالیہ نشان. اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا ان سے کہیں بڑھ کر تمہارے ڈرنے کے قابل ہے، انورٹڈ کاما کلوز. یہ ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ پڑھا. اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے سیدہ کائنات نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو اپنی گفتگو میں شامل فرمایا. اگرچہ یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکالنا چاہت تھا، مدینہ کے یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے خاتم الانبیاء سے معاہدہ توڑ دیا تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے سے نکالنے کی سازش کی تھی. ان تمام حالات کی وجہ سے ریحانہ نبوت انصار سے نصرت چاہتی تھی، لیکن آپ سلام اللہ علیہ کسی قسم کا فساد نہیں چاہتی تھیں اور نہ آپ کو کسی جنگ و جدل سے کام تھا. آپ سلام اللہ علیہ لوگوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر تھیں. آپ ان کی نفسیات کو جان چکی تھیں کہ ان کے خلاف جو کچھ ہو چکا ہے وہ منصوبہ پہلے سے تیار ہو چکا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما ہوشیار رہیے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ آرام طلب ہو گئے ہیں اور زرق برق کی زندگی کو اپنا لیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی شخصیت اسلام کی رہبریت و اب امامت و میں اولویت رکھتی ہے، اولویت یا اولویت رکھتی تھی. حکومت ان کا حق تھا، تم نے انہیں اس امر سے دور رکھا. اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما میں کہ تم لوگ تناسانی سے ہم آغوش ہو چکے ہو، انورٹڈ کاما کلوز. پھر نیچے ترجمے میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے خیال میں عادلانہ سختیوں سے نجات پا کر وسعت اور فراخ دلی کو حاصل کر لیا ہے، کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام اپنے معاملات میں عدل و انصاف کو سامنے رکھتے ہیں. ان کی عطا بھی عادلانہ ہے اور وہ کسی کو دوسرے پر ناجائز ترجیح نہیں دیتے. ہم پیج 468 پہ آ گئے ہیں. آپ لوگوں کو ان کی یہ رفتار پسند نہیں، اس لیے میں نے انہیں چھوڑ چھاڑ کر رکاوٹوں اور تنگیوں سے نجات حاصل کر لی ہے. تم نے ان کا رخ کیا ہے جہاں سے تمہیں ہر چیز کی ہر حال میں حصول کی توقع تھی. پھر نیچے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں نے حفظ کر رکھا تھا اسے اپنے منہ سے باہر نکال دیا، انورٹڈ کاما کلوز. پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ جو کچھ اپنے قلوب میں اتارا تھا اسے واپس نکال دیا، اور یہاں پہ پھر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر اس کے نیچے بغیر انورٹڈ کاما کے لکھا ہے کہ جس اسلام کی حقانیت کو اپنے قلوب میں جگہ دی تھی اب اس اسلام کی حقانیت کو دلوں سے نکال دیا ہے. اور اس گفتگو کے بعد یادگار ملکۃ العرب نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ کہ اگر تم اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب کے سب مل کر بھی خدا کی ناشکری کرو تو خدا کو ذرہ بھی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ تو بالکل بے نیاز اور سزاوار حمد ہے، انورٹڈ کاما کلوز. اچھا اس کے بعد نیچے پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ خیر میں نے جو کچھ کہنا تھا اور وہ کہہ دیا. یہ بیوی کے کلام کا حصہ ہے کہ خیر میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے اور تم لوگوں کے قلبی احوال سے اچھی طرح واقف ہوں. میں نے تم لوگوں سے درخواست کی ہے کہ حق و عدالت کے لیے آواز بلند کیجیے، لیکن تم نے خاموشی اختیار کی. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما میں بیوی کے کلام کا حصہ ہے کہ یہ وہ بے وفائی ہے جو آپ کے دلوں میں پوشیدہ ہے. یہاں پہ بھی انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ ایسا لباس جو لباس کے نیچے پہنا جائے اور اس لباس
کو جسم سے چسپاں کر دیا جائے. یہاں پہ پھر انورٹڈ کاما کلوز، یعنی بے وفائی کو تم لوگوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے. اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ ان کلمات کا مفہوم ہے وہ احزان و آلام جو دل کے اندر ہوتے ہیں. جب برتن پانی سے بھر جاتا ہے تو بہنے لگتا ہے، اسی طرح نفس انسان ہے جب وہ غموم و ہموم سے بھر جاتا ہے تو غم کے اظہار کے لیے زبان پھٹ پڑتی ہے. یعنی یہ ایک دل گرفتگی کا نتیجہ ہے اور اظہار غم ہے. ہم پیج 469 پہ ہیں. بی بی کے خطبے کا پارٹ انورٹڈ کاما ترجمہ، اندرونی غم و غصے کی موج ہے انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے سیدہ کا مقصد یہ تھا کہ قلب زخموں سے خون ہے. یہ گفتگو انہی زخموں کے اثرات ہیں. پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ یہ رنج و درد کے نشان ہیں جو برداشت سے باہر ہیں انورٹڈ کاما کلوز. پھر انورٹڈ کاما میں کہ سینے میں درد کے فوارے ہیں جو ابل رہے ہیں، اور پھر انورٹڈ کاما کلوز. پھر نیچے لکھا ہے کہ جس طرح کہ حضرت یعقوب نے علیہ السلام نے فرمایا تھا انما اشکو بسی، یعنی اپنے غم کی شکایت، یہ اندرونی غم و وہم اتنا شدید ہوتا ہے جو دل کی دنیا کو متزلزل کیے رکھتا ہے، اور صاحب ہم و غم اسے چھپا نہیں سکتا، اس کے اظہار پر مجبور ہوتا ہے. پھر اس کے نیچے لکھا ہے عربی میں کہ وَتُقْدِمَتُ الحجت، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ میں نے تم سے جو خطاب کیا ہے اور جو کچھ کہا ہے، مجھے تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری حمایت کی امید تک بھی نہیں ہے. میں نے یہ سب کچھ اپنے قلبی اور دینی اسباب و احساسات کی بنا پر کیا ہے. جو نفسی اور قلبی اسباب تھے وہ میں نے ذکر کر دیے ہیں، جو دینی اسباب تھے وہ میں نے تمہارے سامنے اتمام حجت کے لیے پیش کر دیے ہیں. جو میری ذمہ داری بنتی تھی وہ میں نے کامل و اکمل دلائل و براہین کے ساتھ تمہارے سامنے رکھ دی ہے، تاکہ روز محشر تم کسی قسم کا عذر پیش نہ کر سکو کہ کل تم کہو کہ ہم غافل تھے یا بھول گئے تھے یا ان باتوں کا ہمیں علم نہ تھا. میں نے اپنی اور اپنے نسب کی معرفی کرا دی ہے. میں نے نہ کسی کے لیے عذر چھوڑا ہے اور نہ صاحب قول کے لیے کوئی قول چھوڑا ہے. امامت سے جو مربوط مسائل و حقائق تھے وہ میں نے بیان کر دیے ہیں. اپنے حق جاگیر فدق کی توضیحات بھی آپ کو سنا دی ہیں. میں نے قرآن مجید کے ذریعے قانون توارث عامہ اور خاصہ دونوں ثابت کر دیے ہیں. میں نے اپنے حقوق کے لیے تم سے نصرت طلبی کی، لیکن تم نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ میری کوئی اعانت کی ہے. پیج 470. پھر عربی کے ایک جملے کے نیچے لکھا ہے کہ حکومت کے مرکب کی زمام مضبوطی سے پکڑیے اور اس پر اپنی خورجینیں بار کر کے کس لیجئے. خورجین خیوا اور رے جیم یہ نون غنہ کس لیجئے، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ اس ناقے کی پشت زخمی ہے. اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس کے پاؤں زخمی ہیں. پھر لکھا ہے کہ لیکن تمہاری کارکردیاں ہر عصر و نسل قیامت تک یاد رکھے گی. اور پھر بی بی کے کلام کا حصہ ہے کہ اس ناقے پر اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضی کی علامات ہیں اور اس پر ابدی ننگ و آری کی نشانی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس شعلہ ور آگ سے متصل ہے جو دلوں پر روشن ہوتی ہے اور ظاہر و باطن کو جلا دیتی ہے. اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال و افعال کو دیکھ رہا ہے. کسی کا کوئی عمل اس ذات پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. آپ کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں ظاہر و باہر ہیں انورٹڈ کاما کلوز. اور پھر انورٹڈ کاما میں کہ عنقریب زیادتی کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے انورٹڈ کاما کلوز. اور پھر انورٹڈ کاما میں ایک جملہ ہے کہ میں آپ کے اس رسول کی بیٹی ہوں جس نے شدید عذاب سے ڈرایا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ کیا جو سورہ فتح آیت نمبر 8 ہے. ترجمہ کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور میم نون زیر منذر بنا کر بھیجا ہے. یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ. اور پھر نیچے ہے انورٹڈ کاما میں کہ جو کچھ چاہو کر لو، ہماری طرف سے آپ لوگوں کے جواب میں صبر اور برداشت ہے، ہم صبر و تحمل سے کام لیں گے. اور اس کے بعد لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اپنی کارکردگی کے عواقب کا انتظار کیجیے اور ہم اپنے صبر و تحمل کے ثمرات کا. یہ جملہ آخری جو یہاں مجھے نظر آ رہا ہے میں دوبارہ پڑھتی ہوں، جو انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اپنی کارکردگی کے عواقب کا انتظار کیجیے اور ہم اپنے صبر و تحمل کے ثمرات کا. اس کے بعد سیدہ عالم کی تقریر کے جواب میں حکومت نے جو تقریر کی وہ عربی میں ایک صفحے پر ہے اور اس کا ترجمہ ساتھ لکھا ہوا ہے. آئیے وہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اے دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلام اللہ علیہ کے والد گرامی اہل ایمان پر
بہت مہربان اور رحیم و کریم تھے، صاحب مہر و عطوفت تھے، عین توئے واو فیتے، اور وہ کفار کے لیے ایک دردناک عذاب اور شدید ترین قہر خداوندی تھے۔ اگر ہم ان کی نسبتوں میں غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عورتوں میں صرف آپ کے ہی والد گرامی پیج 472 آپ کے ہی والد گرامی قدر تھے، اور تمام چاہنے والوں میں صرف آپ کے شوہر کے چاہنے والے تھے، اور انہوں نے بھی ہر سخت مرحلے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ کا دوست صرف ایک نیک بخت اور سعید انسان ہی ہو سکتا ہے، اور آپ کا دشمن بدبخت اور شقی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ سلام اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ عطرت اور ان کے پسندیدہ افراد ہیں۔ آپ ہی حضرات راہ خیر میں ہمارے رہنما ہیں اور جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اے تمام خواتین عالم میں منتخب اور خیر الانبیاء کی دختر، یقیناً آپ اپنے کلام میں صادق ہیں اور کمال حق میں سب پر مقدم ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کو نہ تو آپ کے حق سے روکا جا سکتا ہے اور نہ آپ کی صداقت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے سے عدول نہیں کیا ہے، اور نہ کوئی کام ان کی اجازت کے بغیر کیا ہے، اور امیر کاروان اپنے کاروان سے خیانت بھی نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور وہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء سونے چاندی اور گھر و جاگیر و جائیداد کا وارث نہیں بناتے ہیں۔ ہماری وراثت کتاب حکمت و دانش اور علم و نبوت ہے، اور جو مال دنیا ہم سے بچ جاتا ہے وہ ہمارے بعد اولی الامر کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے، اور میں نے آپ کے تمام مطلوبہ اموال کو سامان جنگ کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جس کے ذریعے مسلمان کفار سے جہاد کریں گے اور سرکش فاجروں کا مقابلہ کریں گے۔ میں نے یہ کام تمام مسلمانوں کی اتفاق رائے سے کیا ہے۔ ہاں، یہ میرا ذاتی مال اور سرمایہ آپ کے لیے حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں ہے، جس میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا سکتی اور نہ اسے آپ کے مقابلے میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ آپ تو اپنے والد گرامی کی امت کی سیدہ و سردار ہیں اور اپنی اولاد کے لیے شجرہ طیبہ ہیں۔ آپ کے فضل و شرف کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کی اصل و فیر عین فرا کو نہیں گرایا جا سکتا۔ آپ کا حکم تو میری تمام جائیداد میں بھی نافذ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس مسئلے کو آپ سلام اللہ علیہ کے بابا کی مخالفت کروں گا؟ تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس مسئلے میں آپ سلام اللہ علیہ کے بابا کی مخالفت کروں گا؟ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور اب ہم پیج 473 پر آ گئے ہیں، جہاں پر یہ جو خطبہ دیا گیا حکومت کی طرف سے، اس کے بارے میں اس کی توضیح و تشریح بیان ہو رہی ہے۔ لکھا ہے، ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی جامع اور معنی گفتگو فرمائی، اور جس گفتگو کی ضرورت آپ نے اسے پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ آپ نے اپنی منطقی اور استدلالی گفتگو سے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ حکومت مجبور ہو گئی کہ وہ آپ کی عزت و عظمت اور آپ کے شوہر کی فضیلت و آپ کے حقوق کا اعتراف کرے۔ پھر نیچے لکھا ہے، حکومت نے اپنی اعترافی گفتگو کا یوں آغاز کیا، انورٹڈ کاما، کہ جی ہاں اے دختر فرزانہ ہے پیغمبر، سبحان اللہ، کیا حکومت سید النساء العالمین کے فضائل کو بخوبی جانتی تھی؟ جی ہاں، ان کے فضائل سے حکومت آگاہ تھی، اور آپ کی تقریر کا ان الفاظ میں جواب دیا۔ انورٹڈ کاما میں وہ پڑھتی جا رہی ہوں جو کہ چھوٹے چھوٹے اس تقریر کے حصے یہاں پر ہیں، کہ آپ کے والد گرامی اہل ایمان پر مہربان تھے، ان پر بخشش اور بزرگواری کرتے تھے، اور ان کے حق میں رؤوف و رحیم تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ تمام باتیں ہر آدمی جانتا تھا، اس کلام سے حکومت کا مقصود کیا تھا۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ نے اپنے خطبے کے اول میں فرمایا تھا کہ انورٹڈ کاما، کہ اگر تم انہیں ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عورتوں میں صرف میرے باپ اور تمام مردوں میں صرف میرے ابن ام کا بھائی ہی پاؤ گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیچے لکھا ہے، حکومت نے آپ کے فرمان کی تصدیق کی کہ واقعی آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے، اور انہیں اپنے ہر قریبی اور دوست پر برتری بخشی۔ آئیے آگے ہم چل رہے ہیں، پیج نمبر 474 کے اوپر لکھا ہے کہ حضرت، اچھا انورٹڈ کاما میں ہے، یہ اس کا حصہ ہے جو خطبہ دیا گیا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ کی ہر خطرناک اور مہم کام میں اعانت کی،
نہیں حضرت علیہ السلام نے، اچھا یہ میرے خیال ہے مولا علی نے لکھا ہے کہ اس کے بعد لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ آپ کا دوست نیک بخت اور سعید انسان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے حکومت کے لیے ایسا اعتراف کرنا قابل تعجب تھا، اور نیچے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں یہی اس تقریر کا حصہ کہ آپ رسول اللہ کی اطرت ہیں اور پسندیدہ افراد ہیں، یہ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے اس اعتراف و اقرار کے باوجود زمین و حق کے لیے ان کی گفتگو قبول کی گئی اور نہ شہادت۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ آپ لوگ ہی ہمارے ہادی و مہدی ہیں اور ہمیں امر خیر کی طرف رہبری کرنے والے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ ہمیں کامیابی و کامرانی کے ساتھ جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ آپ ہی کائنات کی تمام خواتین کی سالار ہیں، آپ ہی سید الانبیاء کی دختر ہیں، اور آپ کے قول میں صادق، اور آپ اپنے قول میں صادق ہیں، اور انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ اگر آپ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے قول میں صادق تسلیم کرتے ہیں، پھر ان کا حق انہیں کیوں واپس نہیں کرتے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کے حقوق ہیں، آپ نے ان کے حقوق کو ان سے کیوں روک رکھا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں جو پارٹ کے آپ عقل و خرد کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتی، آپ سلام اللہ علیہ کو آپ کے حقوق سے نہیں روکا جا سکتا اور نہ آپ کی صداقت کا انکار کیا جا سکتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ اس مقام پر حق بنتا ہے کہ حکومت سے کہا جائے کہ سیدہ نے اپنا حق طلب کیا ہے، ان کا حق ان کے حوالے کر دیا جائے، یہ قول و فعل کے درمیان تضاد کیسا؟ سوالیہ نشان۔ اس کے بعد نیچے پھر تقریر کا حصہ کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کی رائے سے تجاوز نہیں کیا، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہے۔ ہم پیج نمبر 475 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ میں نے ان کی اجازت سے یہ کام کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیچے لکھا ہے نہیں، آپ نے وہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا۔ رسول اللہ نے اپنی دختر کو جاگیر فدق ہدیہ کیا تھا، وہ ان کی ملکیت بن چکی تھی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کی دختر کو مجروح کر دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد نیچے پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ ایک معاشرے کا رہبر اپنی عوام کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اچھا، اس کے بعد نیچے لکھا ہے اس جگہ ان الفاظ کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو خطبے کے تھے، جس کو کہ وہ ہم پارٹ پارٹ کر کے جو ہیں وہ رائٹر ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے خطبے کا حصہ انورٹڈ کاما میں کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، شہادت کے لیے وہی کافی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور نیچے لکھا ہے پھر انورٹڈ کاما میں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم گروہ انبیاء سونے چاندی اور گھر و جائیداد کا وارث نہیں بناتے، ہماری وراثت کتاب و حکمت اور دانش اور علم نبوت ہے، اور جو مال دنیا ہم سے بچ جاتا ہے وہ ہمارے بعد اولی الامر کے اختیار میں ہوتا ہے، اور وہ جو چاہے فیصلہ کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیچے لکھا ہے اس گفتگو کے بارے میں کہ حکومتی گفتار عجیب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء وارث بناتے ہیں اور رسول اللہ فرمائیں کہ انبیاء وارث نہیں بناتے، آپ فیصلہ کریں کون سی بات صحیح ہے، انورٹڈ کاما۔ پھر نیچے لکھا ہے حکومت خود ہی مدعی ہے، خود ہی گواہ ہے اور خود ہی قاضی ہے، کیا کائنات میں ایسی قضاوت اور ایسا قانون پایا جاتا ہے؟ آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سن لی، لیکن ان کی بیٹی نے ان سے یہ حدیث نہ سنی، سوالیہ نشان۔ پھر لکھا ہے سید الانبیاء آپ کو یہ حدیث سناتے ہیں اور اپنی دختر کو یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے جو جاگیر فدق کی مالکہ ہیں؟ جی ہاں، آپ کے قول کے مطابق کہ انبیاءوں کی میراث کتاب رسالت و نبوت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی کتاب اپنی میراث میں دی تھی؟ کیا قرآن مجید کو؟ کیا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی کہ جس کی وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بنتی؟ کیا نبوت ورثے میں ملتی ہے؟ کیا ان سب باتوں کے ساتھ جو ہے نا سامعین وہ سوالیہ نشان لگے ہوئے ہیں، کیا نبوت ورثے میں ملتی ہے؟ کیا جب ایک نبی فوت ہوتا ہے تو اس کی نبوت اس کی اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے؟ سوالیہ نشان۔ ہم پیج 476 پہ آ گئے۔ ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کس کے ورثے میں آئی؟ سوالیہ نشان۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ کیا آپ اولو الامر ہیں یا وہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کہ انورٹڈ کاما میں کہ اے ایمانداروں تمہارے مالک سرپرست بس یہی ہیں، خدا اور اس کا رسول اور وہ مومنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔
اب آگے لکھا ہے کہ آپ بتائیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے حقیقی وارث کون ہیں؟ سوالیہ نشان۔ جی ہاں، کیا آپ ہی ولی امر ہیں یا وہ جن کی آپ نے یوم غدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بیعت فرمائی تھی اور آپ نے امام علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا تھا؟ اس اگلے پیراگراف میں کہ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ اس حدیث کے عالم تھے؟ کیا امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب اس حدیث کے عالم نہ تھے؟ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ترین فرد تھے۔ آپ نے خود ہی ان کے علم کے اعتراف میں فرمایا کہ حضرت امام علی علیہ السلام رسول اللہ کے علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ جی ہاں، اگر رسول اللہ نے میراث میں کچھ نہیں چھوڑا تھا تو رسول اللہ کے حجرات ان کی ازواج محرمات کے قبضے میں کیوں رہ گئے تھے؟ حکومت نے ان حجرات پر قبضہ کیوں نہیں فرمایا تھا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ حجرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھے۔ اس کے بعد پھر عربی کی آیت لکھ کے اس کے نیچے لکھا ہے کہ اچھا آیت ہے لا تدخلوا البیوت النبی، یعنی اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حجرات ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت و میراث تھے۔ کس قانون شرعی کے تحت یہ حجرات امہات المومنین ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ان کی ملکیت میں رہ گئے؟ انہیں ان حجرات سے بے دخل کیوں نہ کیا گیا؟ ریحانہ بطول سلام اللہ علیہ کی میراث پر جو قانون جاری کیا گیا وہ یہاں بھی جاری ہوتا ہے، لیکن سید الانبیاء کی دختر کے حقوق کو قبضے میں لے کر انہیں ان کی میراث اور ان کے والد ارجمند کی میراث سے محروم کر دیا گیا۔ تو سامعین، یہ پیج 476 کے اوپر ہم نے یہاں تک پڑھ لیا جو حکومت نے جواب دیا تھا بی بی کے خطبے کے بعد، اور اس کے اوپر بحث اور گفتگو جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔